اردو سبق نمبر 1 حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں مس کوثر کلاڈیس، آپ کی ٹیچر۔ عزیز طلبہ، ہم سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ سے صفحہ نمبر 34 اور 35 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق سے صفحہ نمبر 36 اور 37 پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا کہ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے خواتین کو بھی مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اپیل کی، اور خواتین نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیں اور مسلم لیگ کے پیغام کو پورے ہندوستان میں پہنچایا اور تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں قابل قدر فرائض سر انجام دیے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ آج ہم اس سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، صفحہ نمبر 36 اور 37۔ میں سبق کو پڑھوں گی اور آپ ہر سطر کو غور سے سنیے اور مشکل الفاظ کو خط کشید کیجیے۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے بھی تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلم خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلیڈ ہال میں خطاب کیا۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد کے پیغام کو عوام تک پہنچایا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم نے ان عظیم خواتین کے بارے میں پڑھا جنہوں نے بڑی محنت اور لگن سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اب ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے، تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دیں اور بہادری کے جو داستانیں رقم کیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں، عروج کہتے ہیں بلندی کے زمانے میں، جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی، تو سگرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں اس نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرا کر دم لیا۔ آزادی سے پہلے ہی مسلمان طالب علموں کی ایک تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن موجود تھی۔ اس طرز کی ایک تنظیم گرلز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے قائم کی گئی۔ اس تنظیم کی کنوینر بیگم شائستہ اکرام اللہ تھیں۔ زنانہ نیشنل گارڈ میں بھی اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ فیڈریشن کی رکن خواتین اور نیشنل گارڈ کی رضاکار خواتین نے ملک کے گوشے گوشے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، لوگوں کو پاکستان کے مطالبے کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہم نے اس پیراگراف میں جانا کہ مسلم خواتین نے بڑی جرأت سے تحریک پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اب ہم اسی سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، تحریک پاکستان میں
خواتین کا حصہ۔ قرارداد پاکستان 1940 کی منظوری سے 1947 تک کا زمانہ کافی کٹھن تھا، کیونکہ مسلم لیگ نے قرارداد منظور کر کے پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ 1946 کے انتخابات کا تھا۔ مسلم لیگ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں مسلم لیگ نے عظیم الشان کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس شاندار کامیابی میں مسلم خواتین اور طالبات کا بہت بڑا حصہ تھا۔ قیام پاکستان سے تقریباً 1.5 برس قبل قائد اعظم نے دہلی میں خواتین کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں بہت بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین سے قائد اعظم نے فرمایا، مجھے خواتین کے متحد ہونے پر بے حد خوشی ہے، اور دراصل خواتین کا یہ اتحاد اور تنظیم ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس پیراگراف میں ہم نے جانا کہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کب ہوئی تھی؟ جی ہاں، 23 مارچ 1946 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور اسی قرارداد میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ ابھی اسی پیج سے ہم ذخیرہ الفاظ دیکھیں گے۔ میں لفظوں کو پڑھوں گی اور آپ لفظ کی ادائیگی پر غور کیجیے، غور سے سنیے گا۔ کردار، کردار، طرز، طرز، فریضہ، فریضہ، مرحلہ، مرحلہ، قرارداد، قرارداد، رضاکار، رضاکار، نمایاں، 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 مثال، 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 داستانیں، 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 اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ اب ہم اسی پیج سے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ آپ لفظوں کو اور معنوں کو غور سے سنیں۔ نمائندگی معنی ہے کسی تقریب میں ملک کی یا جماعت یا گروہ کی حیثیت سے شریک ہونا۔ عروج معنی اس کے اونچائی، بلندی، گوشے گوشے، کونے کونے میں۔ فریضہ واجب، لازم، ضروری، آگاہ، واقف، جاننے والا۔ دی گئی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اسی پیج سے خالی جگہ ہے اور آپ اور ہم مل کر اسے مکمل کریں گے۔ خواتین نے ملک کے ڈیش میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، یعنی خواتین نے ملک کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ دوسری خالی جگہ ہے، قائد اعظم نے ڈیش سے مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ جی ہاں، جانتے ہیں آپ، قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ 1940 سے لے کر 1947 تک کا ڈیش کافی کٹھن تھا۔
1940 سے لے کر 1947 تک کا سفر کافی کٹھن تھا۔ حکومت ڈیش نے خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جی اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں پیج سے ہی۔ حکومت وقت نے خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری تدریسی سرگرمی، اس میں درست بیانات پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ میں پڑھوں گی، آپ سنیے۔ قائد اعظم نے قیادت سنبھالی۔ چوائسز ہیں مسلم لیگ کی، پاکستانی لیگ کی یا عوامی لیگ کی۔ جی بالکل درست، قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ سگرا بی بی نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرایا، کمرے میں، پارک میں یا گیٹ پہ؟ سگرا بی بی نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم جی گیٹ میں لہرایا۔ خواتین مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں، درجہ بدرجہ، ترتیب وار یا جوک در جوک؟ بالکل ٹھیک، خواتین مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں جوک در جوک۔ اب آپ کا گھر کا کام، جسے آپ فل اسکیپ شیٹ پر لکھیں گے اور اسکول میں آ کے جمع کرائیں گے۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال، سول نافرمانی کے دوران مسلم خواتین نے حکومتی مظالم کی کس طرح مقابلہ کیا؟ سول نافرمانی کے دوران مسلم خواتین نے حکومتی مظالم کا کس طرح مقابلہ کیا؟ دوسرا سوال، بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا کس مسلم لیگی رہنما کی صاحبزادیاں تھیں؟ صاحبزادیاں یعنی بیٹیاں تھیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا کس مسلم لیگی رہنما کی صاحبزادیاں تھیں؟ اگلا سوال ہے، فاطمہ جناح نے کون سا اخبار جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے مسلم لیگ کا پیغام عوام تک پہنچایا؟ یہ فاطمہ بیگم ہیں جنہوں نے ایک اخبار جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے مسلم لیگ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کا گھر کا دوسرا کام، جسے فل اسکیپ شیٹ پر لکھنا ہے، الفاظ، معنی اور جملے۔ 3 کالم بنائیں گے، پہلے الفاظ کا، معنوں کا اور جملوں کا۔ میں الفاظ پڑھوں گی، آپ غور سے سنیے۔ فضل و کرم، عنایت، مہربانی۔ اتحاد، ایکا، یگانگت۔ قید و بند، اسیری، بندش۔ حربے، وار کرنا یا حملے کرنا۔ مطالبہ، تقاضا کرنا یا اپنا حق چاہنا۔ آپ لفظوں کے جملے بنائیں گے، جیسے پہلا لفظ تھا فضل و کرم، جملہ بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب خیریت سے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ان سب لفظوں کے جملے بنائیں گے۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ خوش رہیے، گھر پر رہیے اور محفوظ رہیے۔